نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ایمان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام جاری ساری ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان کلمہ شہادت کا وزن، اس حوالے سے کہ کلمہ شہادت میں کتنا وزن ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے نکال کر لائے گا۔ اس کی سیاکاری کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے اعمال نامہ کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ ہر دفتر وسعت نظر کی بقدر لمبا ہوگا۔ پھر اس سے ارشاد ہوگا، ان میں سے کسی بات کا انکار کر سکتے ہو کہ یہ تیرے اعمال نامے نہیں، یا میرے فرشتوں نے جو نیکی بدی لکھنے میں تعینات کی تھی تم پر کوئی زیادتی کو تو نہیں کی؟ وہ کہے گا، پروردگار عالم، نہ تو انکار کر سکتا ہوں، ہاں یہ ساری دفاتر میرے ہیں، اور نہ تیرے فرشتوں سے کوئی زیادتی کوئی کمی ہوئی۔ ارشاد ہوگا، اچھا تو پھر تمہارے پاس ان گناہوں کا کوئی عذر ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا، پروردگار عالم، کوئی بھی عذر نہیں۔ اس پر ارشاد ہوگا، کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں تمہارے ایک بھاری نیکی موجود ہے، اور آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا، اس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ارشاد ہوگا، جاؤ اس پرچے کا وزن کرا کر دیکھو۔ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، بھلا ان لمبے جوڑے دفتروں کے مقابلے میں، اتنے لمبے جوڑے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرچہ کیا وزن رکھے گا؟ یہ کیا وزن ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوگا، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمام دفتر ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے، اور یہ پرچہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے گا، تو دفتروں کا پلہ اٹھ جائے گا اور پرچہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا نام پاک اتنا وزنی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ یہ بھئی کلمہ شہادت کی وزن ہے۔ لوگوں، دنیا کے اندر کلمہ شہادت کی ورد کرتے رہو۔ حضرت مولانا منشا شاہ کشمیری کی یہاں ایک عجیب تحقیق اور بھی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ اذکار میں ایک ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ثواب ذکر کا ہو، جیسا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے، مگر یہی کلمہ ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی اس کلمے کو پڑھنے سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ پس مومن کے قلب میں، دل میں یہ کلمہ ایمان رہتا ہے، اور جب وہ تبرک کے لیے اس کو پڑھتا ہے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ اس کا ایک وظیفہ بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں یہ کلمہ اس شخص کا ایمان ہو، اگرچہ بظاہر محشر میں وزن صرف اعمال کا ہوگا، یعنی نیکی اور بدی کا، کفر اور ایمان کا۔ غالباً میزان آخرت میں اعمال کے ساتھ تولے نہیں جائیں گے، کیونکہ ایمان اگر تولا جا سکتا تو کفر کے مقابلے میں ہی تولا جا سکتا ہے۔ آخر میں بات کر دوں کہ جب کفر کی عمر بھر کی بدیاں اس کلمے کی بدولت چشم زدن میں عفو ہو جاتی ہیں، تو زمان اسلام کی برائیاں اس کے سامنے بھلا کب ٹھہر سکتی؟ لوگ گناہ کرتے ہیں، یار ہم بہت کفر کر چکے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے کیسے ہم جو ہے نا ہمارے سارے گناہ ختم ہو سکتے؟
او بھائی آخرت کے تمام دفاتر کلمہ شہادت کے وزن کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے، تو یہ دنیا کے اندر یہ گناہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ کلمہ ایمانی سب کے پاس ہے اور سب کے ایمان کا وزن اتنا ہی ہے، لیکن یہاں آئے فضل نے ان کی بخشش کے لیے اس کے ایمان کے وزن کا ایک بہانہ نکال لیا تھا۔ عزیزان من، میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے رب العالمین ہمارے تمام ممالک اسلام میں پھر اسلام کی حیات طیبہ عطا فرمائے، اس کی اعانت و نصرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نائب پر قائم ہوا تھا، اس کو گمراہیوں سے بچائے، ہر قسم کے فواحش منکرات سے جو رائج الوقت ہو رہے ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔